اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. آپ ناظرین محترم گرامی سے گزارش ہے ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید امیر جان ابن مرحوم سید محمد حسین صاحب اور ان کے فرزند مرحوم سید نائب رضا اور ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد ولم یکن له کفوا احد. شب جمعہ ہے. جمعرات کی جو شام ہوتی ہے، ہماری کتابوں میں ہمارے اماموں نے یہ بتایا ہے کہ آج کی رات ہمارے مرحومین ہمارے گھروں کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، وہاں کی دنیا کے لیے مجھے کچھ عطا کرو. شب جمعہ مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے. اس رات کا واسطہ دے کر جس رات میں مرحوم امیر جان صاحب کے 40ویں کی مجلس آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی رات کا واسطہ مرحوم امیر جان صاحب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. تمام مرحومین مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے جنت میں جوار امام حسین اور اہل بیت میں جگہ نصیب فرما. مجلس کے قبول ہونے کے لیے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک بات آپ کی خدمت میں شروعات میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ اسلام میں قانون ہمیں بتائے ہیں. انسان جب انتقال کر جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو مرنے کے بعد انسان کے لیے کچھ کام واجب ہیں اور کچھ کام مستحب ہیں. واجب کام کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ہم کو کرنا ہی ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ ایک حرام کام کر رہے ہیں اور حرام کام کرنے والے کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. کچھ کام ہے مستحب. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، نہیں کریں گے تو بھی عذاب نہیں ہوگا ہم لوگوں کو. تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو کام واجب ہے وہ یہ کہ اس کو کفن پہنانا، قبر میں لے جا کے دفن کرنا، نماز پڑھنا، حالات کے حساب سے. اگر حالات صحیح ہیں تو غسل دیتے ہیں، اگر حالات صحیح نہیں ہے تو تیمم دیا جائے گا، جیسے مرحوم امیر جان صاحب کو تیمم دیا گیا اور دوسرے مرحومین کو. تو تیمم یا غسل دے کر دفن کرنا یہ واجب کام ہے، اتنا واجب ہے. اس کے بعد زیارت کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، برسی کی مجلس، قبرستان کو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مستحب ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا، ہم کو بھی ثواب ملے گا، مرحوم کو بھی ثواب ملے گا. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کل ہم سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں تم نے اپنے بابا کی 40ویں کی مجلس نہیں کی. ہاں ایک وقت واجب ہو جاتا ہے،
واجب کب ہوتا ہے؟ کہ مرحوم مرنے سے پہلے کچھ پیسہ الگ کر کے کہیں کہ میرے بعد میرے نام کی مجلس پڑھاؤ، تو یہ پیسے سے مجلس پڑھانا واجب ہے. پھر ہم ان پیسوں کو دوسری جگہ پہ خرچہ نہیں کر سکتے، وہیں پہ خرچ کرنا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیسوں کو کیا کرنا ہے، آپ میرے نام کی میرے بعد کیا کرنا ہے، مجلس پڑھنا. اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو بچوں پر مجلس پڑھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ اگر ہم مجلس نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. نہیں، گناہ نہیں ہے. 40ویں کی جو دعوت ہم کرتے ہیں یہ بھی مستحب ہے. برسی کی مجلس، یہ بات ہم کیوں بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہاں پر کیوں چھیڑا ہم نے؟ مستحب کام کرنے کے لیے ہم کو حرام کا سہارا نہیں لینا ہے. دیکھیں مستحب میں کیا ہے، ایک چھوٹا ثواب کا کام ہے، کریں گے تو چھوٹا ثواب ملے گا. جب مثال دے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں، کھانے کے ساتھ اچار، مین کھانا ہے یا اچار ہے نہیں؟ مین کیا ہے، چاول اور دال ہے، چاول اور سالن ہے. سائیڈ میں اچار کس لیے؟ تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے ہے نہیں؟ اچار کے بغیر بھی کیا کر سکتے ہم، پیٹ بھر جائے گا ہمارا. اچار ہو تو 2-3 نوالے زیادہ اندر جائیں گے ہے نہیں. لیکن اگر ہم چاول کو چھوڑ کے اچار کا ڈبہ لے کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، ہوگا؟ یہ پورا ڈبہ بھی کھا لیں گے. اس لیے کیا ہے، بچے آتے ہمارے پاس، آ کے کہتے پیسے دو، باپ پیسے دیتا، جا کے بسکٹ کھا کے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں پیسے، جا کے چاکلیٹ کھا کے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں پیسے، جا کے چپس کھا کے آتے ہیں. پھر دوپہر میں کہتے ہیں کھانا دو. اگر ان چیزوں سے پیٹ بھر جانے والا ہوتا تو بچے آ کر کھانا نہ مانگتے. یہ مستحب ہے، یہ یعنی کچھ لذت ملے گی لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ کس سے بھرتا ہے؟ چاول سے اور روٹی سے. یہ چیزیں جو کھانے کے لیے ہیں. تو واجب کام جو ہیں وہ چاول اور روٹی کی طرح ہیں، مستحب کام جو ہے وہ اچار اور پاپڑ کی طرح ہے. اگر کھائیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. لیکن اب ہم چاول ہمارے گھر کا، ہم نے اپنی محنت سے پیسہ کما کے خرید کے چاول بنایا، پڑوس کا پاپڑ چرا کے لے کے آ کے کھا لیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تھوڑا سا صرف ٹیسٹ مل رہا، ہم کو پیٹ نہیں بھرتا پاپڑ سے، ٹیسٹ مل رہا ہے. لیکن ایک مستحب کام کرنے کے لیے حرام نہیں کرنا ہے. کیا مطلب؟ آپ چہلم کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چہلم کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور چہلم کی دعوت کرنا چاہ رہا ہے. قرض کو پیسہ لے کے نیت یہ رکھنا کہ ستا کے دینا ہے. اس لیے کہ جب میں کسی سے قرض لے رہا ہوں، 15 دن کا میں ٹائم مانگ رہا ہوں اس سے، تو مجھے معلوم ہے کہ میں دے پاؤں گا 15 دن میں یا نہیں دے پاؤں گا. 15 دن کا ٹائم لے کے اس کو بھروسہ دلا کے سامنے والے کو پیسے لے لینا، جبکہ مجھے خود معلوم ہے کہ میں ادھر کی دنیا ادھر بھی کر دوں گا تو 15 دن میں وہ پیسے آنے والے نہیں ہیں. یہ حرام پیسہ ہے. وعدہ کیا ہے یہاں پر؟ جھوٹا ہے. تو ایسے پیسے لے کے چہلم کی مجلس کرنا، اللہ کہے گا کہ تم مجلس نہ کر کے آتے تو میں تمہیں سزا نہ دیتا، اس لیے کہ تم نے جھوٹ کا سہارا لے کے مجلس کی، تبرک تقسیم کیا تم نے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو مستحب ہیں، جس مستحب کام کو کرنے کے لیے ہم حرام پیسہ لے لیتے ہیں. یا تو قرض لے کے، ایک مرتبہ ہے کہ آدمی کو یقین ہے کہ 15 دن میں میرے پاس پیسہ آ جائے گا، بات کچھ مشکل آ کے 15 کی جگہ 20 دن ہو گئی تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ 15 دن میں انتظام ہو جائے گا، آ جائے گا پیسے. ٹھیک سمجھیں کہ 15 دن کے بعد وہ بینک کو گیا تو بینک نے کہا 8 دن چھٹی ہے. اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیچارے کے ہاتھ میں، اب اس کی غلطی نہیں ہے، بینک میں ہے پیسہ، اب بینک بند ہے، ATM خراب ہو گیا ہے، ایسی چیزیں مشکل آ جائے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو شروع سے ہی معلوم ہے کہ 15 دن میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے، گناہ ہے. اب یہ کام کرتے ہیں. یا کبھی کبھی خدا نہ کرے بیاس کو پیسہ اٹھا لیتے ہیں مجلس کرنے کے لیے، علم چڑھانے کے لیے، جھنڈا چڑھانے کے لیے. یہ مستحب کام ہے. یہ نذر کیے ہیں جھنڈا چڑھائیں گے، یہ تو نذر نہیں کیا نا کہ جھنڈا چڑھا کے لڈو بھی بانٹیں گے، ہے نہیں. نذر کیا کیے ہیں؟ اگر ہمارا کام ہو گیا تو گھر میں کیا کریں گے؟ ہم علم چڑھائیں گے، علم لگائیں گے.
تو علم جب لگانے کی بات کی تو پانی بھی بانٹ کے علم لگایا جا سکتا ہے، کوئی سادی چیز، بغیر اس بار کہیں گے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف میں گھر والوں کو بٹھائیں 4 مناجات پڑھ کے علم لگا دیں، لیکن کہیں گے کہ پڑوس والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، گھر والے خاندان والے کیا کہیں گے، جا کے 10,000 روپے بیاس کو لے لیے، لا کے جھنڈا چڑھا دیے. تو یہ کام جو کریں حرام کام ہے. یہ جو پیسہ اب تبرک جو لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کیا معلوم کہ بیچارہ کہاں سے لے کے آیا پیسہ، یا حلال راستے سے لایا حرام. تو اس چیز کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. دھیان میں رکھ کے جس وقت ہم کوئی مستحب کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس مستحب کام کے وقت ہماری جتنی طاقت ہے اتنے کا کر کے ختم کر دینا اس کو. اس کام کو ایک مستحب کام کرنے کے لیے ہم کو حرام کے اندر نہیں جانا ہے. چوتھے امام کی ایک حدیث ہے، خدا کو صلوات پڑھ دیں محمد والا، خدا کو وہ مستحب کام بالکل پسند نہیں ہے جس مستحب کام کو کرنے کے لیے کوئی حرام کام کا سہارا لیا جائے. کام مستحب ہے، مستحب کام کو کرنے کے لیے سہارا کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ حرام کا. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انشاءاللہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں گے اور اس بات کی طرف توجہ کریں گے. ایک آیت ہم نے قرآن کی ابھی تلاوت کی. ان مجلسوں کا جو ثواب مرحوم کو پہنچنے والا ہے، ہم جو تبرک تقسیم کرتے ہیں، تبرک ممکن ہے کہ ایک آدمی تبرک کھا کے الحم کا سورہ پڑھ کے جائے، ممکن ہے کوئی آدمی تبرک کھا کے بھول کے چلا جائے سورہ پڑھنا، ٹھیک ہے. تو جو ثواب مرحوم کو پہنچنے والا ہے یہی چیز کا ہے. جو ابھی آپ صلوات پڑھ رہے ہیں یہ ثواب جائے گا، جو آپ آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے ان کا ثواب جائے گا. تو یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھا ابھی شروع میں مجلس کے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کے ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ تغابن. سورہ تغابن اس سورہ کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی اس بات پر ایمان لے کے آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ایمان والا. جو آدمی اس کو دل سے مان لے، دل سے اس کو قبول کر لے، ذہن میں اپنے اچھی طرح سے جگہ دے دے اس کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے اس بات پر ایمان لا لیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ جو انسان اس بات پر ایمان لے آ جائے کہ پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو اب ایسے انسان کو چاہیے کہ بھروسہ بھی صرف اللہ پر کرے. جب آدمی نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی میں بھروسہ بھی صرف اللہ پر کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنین کو چاہیے کہ صرف کس کے اوپر بھروسہ رکھیں؟ اللہ پر. اب ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس مثال کو غور سے سنیں. ادھر سمجھے، ابھی یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 ہم لوگ سب باہر چلے جائیں، سب باہر چلے جائیں، آپ میں سے کوئی ایک ٹھیک، جیسے حیدر عباس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر عباس ہوں یا اندر ہے، سارے لوگ ہم باہر چلے جائیں. سارے لوگ باہر جانے کے بعد ایک کوئی خطرناک کیڑا بچہ دیکھ لے، ٹھیک ہے. اگر اس بچے نے ہم لوگوں کے جاتے ہوئے، ہم لوگ جب چلے گئے اس کو نہیں دیکھا، وہ کھیل رہا تھا یا کچھ سوچ رہا تھا، اس کو نہیں معلوم کہ ہم چلے گئے، ٹھیک ہے. جب یہاں کیڑا دیکھ لے گا وہ کوئی خطرناک، تو وہ کس کو بلائے گا؟ آپ میں سے کسی کا ایک کا نام لے گا. بعد میں وہ دیکھے گا کہ اگر کرنٹ بھی چلا گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، کس کس کو بلاتا رہے گا وہ؟ کبھی ان کو بلائے گا، کبھی ان کو بلائے گا، کبھی ان کو بلائے گا. یہ سوچے گا کہ کیوں کوئی میری مدد کو نہیں آتا. اگر وہ بچہ سب کو جاتے ہوئے دیکھے، صرف ایک کو بیٹھے دیکھے، جب وہ خطرناک چیز کو دیکھے گا اندھیرے میں تو کس کو بلائے گا؟ وہ ایک ہی کو بلائے گا.
اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے دنیا میں تمہاری ساری مشکلوں کو دور کرنے والا صرف میں ایک ہی ہوں. تم دوسروں کو جو بلاتے ہو کبھی کبھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے ہونے کو تم نے بھلا دیا ہے. جیسے بچے سوچ لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہے، یا نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے بچے، تو اس وقت دوسروں کو بھی وہ بلاتے ہیں مدد کے لیے. اگر ہم سمجھیں کام کرنے کے لیے ہم نکلے، اللہ پر بھروسہ کر کے جائیں. جو ہماری کمائی ہونا ہے، ہماری محنت، کبھی کبھی اب ہمارے سے بہتر آپ جانتے ہیں، جیسے سمجھیں کہ ایک آدمی صبح اپنے گھر سے نکلا، جو ڈھکلنے والی گاڑی ہوتی ہے جس میں ادھر کا ادھر سامان لے کے جاتے ہیں، 3 چاک کی گاڑی لے کر 5 لوگ نکلتے ہیں. ایک آدمی 400 لے کے گھر جاتا ہے، ایک آدمی 500 لے کے گھر جاتا ہے، ایک آدمی 600 لے کے گھر جاؤ. کیا 400 والے کو معلوم تھا کہ میں 400 لے کے جاؤں گا؟ اس کا کام کیا ہے؟ آ کے محنت کرنا. اس کا کام کیا ہے؟ آ کے جگہ پہ بیٹھنا. اب کتنی کمائی ہو جائے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک، یہ چیز اگر ہم اس آیت کو، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر اچھی طرح سے اس کو مان لیں، تو دوسروں کی کسی چیز کو دیکھ کر جلنا بھی ہمارے اندر نہیں آئے گا. ٹھیک، یا کہیں پر کوئی چیز دیکھ کر ہرس بھی ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہے نہیں. اگر ہم، امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا بھروسے کا کیا معنی ہے، اللہ پر بھروسے کا کیا معنی ہے، تو امام نے فرمایا اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، پوری دنیا چاہے کہ تمہارا فائدہ پہنچائے اور اللہ چاہے کہ تمہارا فائدہ نہ ہو تو دنیا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے اور اللہ نہ چاہے کہ تمہارا نقصان ہو تو پوری دنیا بھی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی. تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ کہ ایک جگہ پر کوئی جانور بیٹھا رہتا ہے، چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے آ کے جو گھیر رہے ہیں ان کی فکر یہ ہے کہ اب یہ پھنسا، ایسے نکل جاتا ہے وہ کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے نکل گیا یہ. ٹھیک، تو ہم لوگ جتنا بھی کوشش کریں اگر وہ نہ چاہیں تو نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی چلتے چلتے وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ پکڑ لے کسی جانور کو، چلتے چلتے راستے میں مل گیا ہو، اس نے چاہا ہی نہیں. جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ پکڑا جائے تو ایک آدمی بھی پکڑ لے گا، اگر اللہ چاہے کہ یہ بچ جائے تو 100 لوگ مل کر بھی اس کو نہیں پکڑ پائیں گے، شکار نہیں کر پائیں گے. تو اللہ پر بھروسہ چاہیے ہم کو. ہماری زندگی دیکھیں 4 دن کی زندگی ہے. اگر آپ سوچیں، ہم سوچیں، ایک زمانہ ایسے پڑوس میں چھوٹے چھوٹے اس عمر میں بیٹھ کر ہم لوگ کھیلا کرتے تھے. آج ہمارے بچے آ گئے، ابھی ہمارے بچوں کی بعض لوگوں کی شادیاں ہو گئی. ایک دور تھا، آج بہت سارے لوگ، شاید ہم لوگ اب جب زندگی کر رہے ہیں نا، تو ہم زندگی کر رہے ہیں تو آج اپنے عمر کو دیکھیں، مجھے کتنے سال ہیں، یہ کیسے گزر گئے اتنے سال. ایسے ہی باقی کے سال بھی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کو. تو اس لیے کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے. تو 4 دن کی زندگی کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں گے، سکون سے زندگی کریں گے. 4 دن آرام سے زندگی کر کے جائیں گے. اگر یہ چند چیزوں کو ہم ذہن میں نہ رکھیں تو 4 دن کی زندگی 400 سال کی زندگی جیسی پریشان گزرے گی ہماری. ہم مجلسوں میں کہتے رہتے ہیں اس بات کو، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں، جب مرتے ہیں تو گھر والے روتے ہیں. تو ہمارا آنا بھی رونے کا ہے، ہمارا جانا بھی رونے کا. اللہ کہتا ہے کہ بیچ میں تو کب ہنس کے گزار لو زندگی. پیدا بھی ہوئے روتے ہوئے، جا رہے ہیں رلا کے، بیچ میں بھی رو رو کے زندگی کرنا، یہ کیوں تم ایسی زندگی کرتے ہو؟ درمیان بیچ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی دنیا میں باقی جو تم کہو کہ یہ چیز دنیا میں کم ہے. ہر چیز تمہارے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے. تو اس زندگی کے 4 دن کم از کم خوش ہو کے جیو. اور یہ بات بھی ہم کہتے ہیں،
شادیاں جو ہوتی ہیں، شادی کا معنی آپ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ شادی کا معنی سیرا نکاح یہ نہیں ہے. شادی کا معنی ہے ہیپی، خوش ہونا. ٹھیک، تو یہ فارسی لفظ ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی، اس لیے کہ جو نکاح وغیرہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ سب خوش رہتے ہیں تو شادی نام رکھا ہے اس کا. ٹھیک، تو شادی کا معنی ہے خوشی. آج کتنی شادیوں میں لوگ خوش ہیں؟ جہاں بیٹی والوں کے جگر سے پوچھیں کہ خوش ہیں آپ؟ کیا آپ واقعی شادی میں شاد ہیں آپ؟ خوش ہیں آپ؟ ان کے جگر سے پوچھیں کہ کیا ہے. یا کبھی کبھی شادی ہو رہی ہے، شادی کے درمیان جو چھوٹے موٹے ناراضگیوں کی وجہ سے بھائی نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، کیا شادی ہوتی ہے وہاں پہ؟ پورا ٹینشن ہوتا ہے. صرف نئے کپڑے رہتے، چہرے دیکھتے رہتے، پھول کے ہار ہوتے ہیں، دل میں شادی نہیں ہے، دماغ میں شادی نہیں ہے. کیا ہے دماغ اور دل میں؟ ٹینشن ہے کہ دعوت کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کو بلا کے لاؤ تو یہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، اس کو کھینچ کے لاؤ تو یہ چلے جاتے ہیں. یہ جو مصیبت ہے، یہ ہماری شادیاں میں خوشی نہیں ہے تو پھر کب خوشی ملے گی ہم کو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا آنا روتے ہوئے، جانا رلاتے ہوئے، بیچ میں کچھ دن خوش زندگی گزارو. تو کچھ دن خوش زندگی گزارنے کا ایک قانون جو آج ہم بتا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ ہم کو بھروسہ خدا پر رکھنا چاہیے. جب بھروسہ خدا پر رکھتے ہیں، چھوٹا بھائی کم پیسہ کمائے، بڑا بھائی زیادہ پیسہ کمائے، وہ بھائی نہ اس سے جلے گا، نہ یہ بھائی اس سے جلے گا. کب یہ ہوتا ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. جب اللہ پر بھروسہ ہٹا کر رشتہ داروں کے یا گاؤں والوں کے یا اداروں کے پیسوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے آدمی کی، تو اس کا مطلب آدمی کی زندگی گئی. دینے والا کتنا دے گا؟ کتنی مرتبہ دے گا؟ 1 مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ یا تو باتوں میں یا تو کسی نہ کسی طرح سے واپس بھیج دے گا آدمی. لیکن خدا سے جب بھی مانگیں، خدا جب ہمیں عطا کرتا ہے کسی کو نہیں بتاتا. اور دوسروں کے پاس ٹائمنگ ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک جانا ہے. ابھی اس وقت میں اور آپ، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے بھی ہیں، تو جا کے آپ کہیں دروازے کو سے ٹکر لینا ہے جا کے، ابھی بینک کو جائیں گے تو کچھ نہیں. ہمارا پیسہ بھی ہو تو نہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے؟ نہیں. رات کے 12 بجے اٹھ جاؤ، 2 بجے اٹھ جاؤ، 4 بجے اٹھ جاؤ، صبح اٹھ جاؤ، جب بھی. تو یہ بھروسہ ہم کو کر لینا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے، چھوٹے چھوٹے 2 واقعے اس کو سنیں، بہت اچھا ہے. ایک واقعہ شاید تھوڑا بڑا ہے، ایک واقعہ تھوڑا سا چھوٹا ہے کہ بھروسہ کیسے ہونا ہے ہم کو. ایک آدمی اپنی زندگی میں اس بات کو کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. اسی آیت کو جو ہم نے پڑھا آپ کی خدمت میں، اس آیت کے نیچے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام سے. اللہم صلی اللہ علیہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، چاہے میری زندگی مالداری میں گزرے، چاہے فقیری میں گزرے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. چاہے میری زندگی میں فقیری آ جائے، چاہے میری زندگی میں امیری آ جائے، مجھے نہ فقیری مجھے پریشان کرنے والی ہے، نہ امیری مجھے مغرور کرنے والی ہے. پوچھا مولا کیوں؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ صاف بتا دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جو بھلا ہے میں وہ کرتا ہوں. جب اللہ جو بھلا ہے وہ کرتا ہے، تو اگر فقیری آ رہی ہے تو بھلا ہے میرا، اگر امیری آ رہی ہے تو بھلا ہے میرا. اس لیے کہ ہمارے اللہ کیا بتا رہا ہے، میں جو ان مومن کے لیے جو بھلا ہوتا ہے میں وہ اس کے لیے رکھ دیتا ہوں، وہ میں کر دیتا ہوں. اگر اس بات پر ہمیں یقین ہو جائے تو صبح اٹھ کر اگر کسی کے بڑے گھر کو دیکھ لیں تو دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ خدایا کہاں کیسے بن لیا انہوں نے گھر. نہیں، الحمدللہ ہمیں ان چیزوں پر دھیان نہیں جائے گا. اس لیے کہ ہم یہ کرنا ہے، بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے، میرا اللہ نے کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں کسی کونے میں زندگی کروں، ایک چھوٹے گھر میں زندگی کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے. دیکھیں ہم
کل صبح ناشتے میں کیا کھائیں گے ہم بتا سکتے ہیں؟ اگر آج جا کر آپ سبزی کے دکان سے سبزی لے لیں کہ یہ کوئی مخصوص 3-4 قسم کی سبزی ڈال کے ترکاری کا چاکنا بنانا ہے صبح میں، پوری تیاری لے جا کے رکھ دیں. آپ کی تیاری تھی، آپ کا خیال یہ تھا کہ ناشتے میں اٹھ کے ترکاری کا سالن اور روٹی کھانا ہے. سمجھے 8 بجے آپ کی بہن نے یا آپ کے بھائی نے یا کسی نے کہا کہ اڈلی زیادہ ہو گئے تھے، لیں کھا لیں، تو آپ کا ناشتہ کیا ہو گیا؟ ہو گیا. ہم ناشتے میں کیا کھائیں گے ہمیں کو نہیں معلوم ہے. کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ گھر میں دال چاول شروع ہو گیا بنانا، گھر میں اچانک کال آ گیا کہ دعوت ہے آپ کو. کہاں سے کیا سوچ کے ہم گئے؟ یہ واٹس ایپ میں ایک یہ آیا تھا، چلیں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ ایک آدمی کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے فائدے میں کرتا ہے. تو اس کی زبان پر ایک جملہ آ جاتا تھا، اس نے بار بار اس کی زبان سے ایک جملہ کہتا تھا، وہ جو بھی کام ہوتا تھا اس کے سامنے کہتا تھا جو بھی ہوا اچھے کو ہوا، جو بھی ہوا اچھے کو. اب اس کی عادت ہو گئی تھی، بچہ گر جاتا تھا گھر میں تو کہتا جو بھی ہوا اچھے کو ہوا. ٹھیک ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ ان چیزوں کے پیچھے بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ اگر نہ گرتا، ایک چھوٹی بلا سے بڑی بلا کو اللہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. بچے کو گرا کے ہاتھ پیر توڑنے سے بچا لیتا ہے، ٹھوکر سے ہاتھ پیر. ہم اگر اس پر گلا شکوا شروع کر دیں گے تو اللہ کا ہم کو شکر کرنا ہے کہ اس چھوٹی بلا سے، ایک بڑی چھوٹی تکلیف سے بڑی بلا سے کیا ہو گیا؟ بچہ بچ گیا. تو یہ عادت ہو گئی تھی اس کی. تو اس کو ایک بادشاہ نے کام پہ بلا لیا کہ تم میرے مشورے دو، مجھے آئیڈیا بتاؤ، تم چالاک آدمی ہو تو مجھے آئیڈیا بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، جا کے اس کے ساتھ رہتا آئیڈیا بتانے والا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جہاں جہاں بادشاہ جاتا ہے وہاں وہ بھی ساتھ رہتا ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تلوار چلانا سیکھنا ہے مجھے. تو ایک آدمی کو بلایا گیا جو تلوار چلانے میں تھوڑا سا ایکسپرٹ تھا، زیادہ جانتا تھا. وہ اس کو لا کے دونوں اس کو سکھاتا تھا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ایسے مارے تو ایسے بچنا ہے، آگے والے کو ایسے مارنا ہے، وہ سکھا رہا تھا. تو اچانک وہ شروع میں سیکھتے جیسے بچے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو گھٹنوں کو چوٹ آ جاتے ہیں، گر کے سیکھتے ہیں. تو یہ آدمی چلاتے کیا کر دیا، وہ ایسا کیا تو انگلی کٹ گئی، اس کی انگلی کٹ کے نیچے گر گئی، ایک انگلی کٹ کے زمین پہ گر گئی. اب درد میں خون میں چیخ رہا ہے بادشاہ. تو جو بازو کھڑا ہوا تھا اس کا آدمی، تو اس کو عادت، تو اس نے کہا جو بھی ہوا اچھا ہوا. اس کو غصہ آ گیا بادشاہ کو، ادھر میری انگلی کٹ گئی ہے، میرا خون نکل رہا ہے، میں تڑپ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا، اس کو جیل میں ڈال دو، لے جا کے جیل میں ڈال دو. اس کو لے کے گئے، لے جا کے جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں لے کے جا رہے تھے تب بھی وہ کہہ رہا تھا جو بھی ہوا اچھا ہوا. یہ بھی اچھا ہوا. لے کر گئے جیل میں ڈال دیے. وہ پٹی باندھنے کے بعد 3 دن 4 دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے روم میں تھک گیا ہوں، تھوڑا باہر جا کے گھوم کے آتے ہیں. باہر گئے. اب بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے زمانے میں، جانوروں کا شکار کرتے، جا کے تیر سے ہرن کو یا کسی چیز کو جا کے پکڑ کے لیتے جنگل میں جا کے. اب ایک جگہ ہرن نظر آیا اس کو، تو لوگوں کو کہا تم ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ سب آئیں گے تو ہرن بھاگ جائے گا، سب ادھر کھڑے رہو. وہ آہستہ آہستہ چھپ کے ہرن کا شکار کرتے کرتے راستہ گم کے چلا گیا، کہیں آگے گیا، راستہ بھول گیا. اب ادھر دیکھ رہا کوئی نہیں ہے. آواز اتنا دور نکل گیا، وہ آدھا 1 کلومیٹر ہے کہ چیخے تو بھی کسی کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. شام ہو گئی. شام ہو گئی تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنگلی لوگ آ گئے. جنگلی لوگ آ کے اس کو پکڑ لیے. ان کی کہتے ہیں ان کی عید تھی جنگلی لوگوں کی. جنگلی لوگوں کی عید میں وہ لوگ کسی چیز کو قربانی جیسے دیتے ہیں ویسا کاٹتے. کہا کہ ایک ملا بکرا ہے کاٹنے کے لیے. بادشاہ کو کھینچ کے لے کے چلے گئے وہ دوسرے دن کیا کرنے کے لیے؟ قربانی کاٹنے کے لیے. اب ان کے جو وہاں پر جانکار آدمی تھے ان سے کہا کہ کیا یہ قربانی کے لیے صحیح ہے یہ
کہ قربانی کریں گے تو صحیح ہو جائے گی. جیسے ابھی آنے والی عید ہے ہمارے یہاں قربانی کی عید میں کیا کہتے ہیں, جانور کا کان نہیں کٹنا چاہیے, معذور نہیں ہونا چاہیے جانور ہے, تب جو ہے اس کو قربانی کر سکتے, ورنہ قربانی نہیں کر سکتے. تو اس نے اوپر سے نیچے دیکھا کہ نہیں, اس کی انگلی نہیں ہے, یہ قربانی قبول نہیں ہے, اس کی انگلی نہیں ہے, یہ عیبدار ہے, یہ عیبدار ہے, یہ قربانی نہیں ہوگی. کہا کہ جاؤ بچ گئے تم. چلے واپس آ کے کہا کہ پہلے میرے دوست کو بلاؤ باہر, اس لیے کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا ہو, کہ بلاؤ میرے دوست کو باہر. اس کا دوست آیا, اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہوا وہ اچھا ہوا, میری جان بچ گئی ایک انگلی جا کے, اگر یہ انگلی نہ جاتی تو جان چلی جاتی. دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے, ایک انگلی سے جان کو بچاتا ہے. ایک انگلی کٹتی ہے لیکن کیا بچتی ہے, جان بچتی ہے. اگر اسی پر ہم روتے رہیں, چیختے رہیں, چلاتے رہیں, تو مطلب ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں کیسے کرتا ہے اللہ کام, ایک انگلی کاٹ کے, ایک انگلی کی تکلیف دے کے پوری جان کو بچاتا. ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے, اچھا ہی ہوتا ہے. اب اسے بلایا وزیر کو کہ میرے ساتھ تو اچھا ہوا, تم 8 دن جو جیل میں بیٹھے, اس کا کیا وہ بھی اچھا ہوا. کہا کیوں, اس لیے کہ تم اور تمہارے سپاہی دور ہو جاتے تھے تمہارے سے, لیکن اس لیے کہ میں تمہارا مشورہ دینے والا تھا, تم جہاں جاتے میں تمہارے ساتھ رہتا, تم بچ کے آ جاتے, مجھے کاٹ دیتے وہ لوگ. مجھے جیل میں بٹھا کے اللہ نے میری جان بچائی ہے. تمہاری انگلی کٹا کے تمہیں جیل میں بٹھایا, پھر تمہارے دماغ میں ڈالا کہ اس کو جیل میں ڈالو. دیکھیں کتنے اس ایک واقعے میں کتنے ایسے کام ہوئے ہیں جس کل کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم, لیکن جو بھی ہوا اچھا ہوا. ہم کو اس بات پر اگر یقین کر لیں, 4 دن کی زندگی سکون سے گزرے گی. بیٹی ہو جائے تب بھی شکر کریں گے, بیٹا ہو جائے تب بھی شکر کریں گے, جو کچھ ہو جائے. آج کتنے ایسے ہمارے عادتوں کی پریشانی ہم لوگ ہیں, ہاسپٹل کے باہر اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اندر سے نرس نے آ کے کہا بیٹی, سب کی ہوا پھس, قیامت آ گئی. پام 2 بیٹیاں کہتے ہیں پام, یہ کیا مصیبت ہے یہ, اس لیے کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ. اللہ پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو اس مجلس سے ایک میسیج لے کے جائیں, آپ ایک درس لے کے جائیں کہ زندگی میں اللہ پر ہم کو کیا چاہیے, بھروسہ کرنا ہے جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ. ہاں پھر اس میں سستی نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ ہے کہ ہم سستی کر کے کہیں کہ اللہ پر بھروسہ, گھر میں بیٹھ کے اللہ پر بھروسہ بھی آ جائے گا, مجھے کھانا, میری کمائی ہو جائے گی. نہیں, تم جاؤ مارکیٹ میں جاؤ, محنت کرو, تکلیف اٹھاؤ, پھر بھروسہ کس کے پر ہونا ہے, اللہ پر ہونا چاہیے. یہ ایک واقعہ جو ہم نے کہا چھوٹا بتائیں گے آپ کی خدمت میں, امام خمینی کا. امام خمینی کو جو حکومت کے دشمن تھے, امام خمینی کے دشمن تھے, رات کو گھر میں جا کے کڈنیپ کر کے کار میں بٹھا لیا. کار میں بٹھا کے ایک مخفی جگہ پر کہیں پر چھپا کے امام خمینی کو رکھ دیں گے, تاکہ امام خمینی کسی کو مجلس نہ پڑھیں, لوگوں کو پیغام نہ دیں. اس لیے کہ امام خمینی کے ایک پیغام پر پورے ایران والے اٹھ جاتے تھے. کہا ان کو جا کے کہیں چھپا دیں گے تو حکومت سوچ رہی تھی کہ ہم ان کی جو یہ لوگوں کو کیا ہدایت دے رہے ہیں ہم بچ جائیں گے. لے کے گئے. دیکھیں بھروسہ جب اللہ پر ہوتا ہے. امام خمینی نے کہا کہ دیکھو 4:45 بج رہے ہیں جب تم مجھے لے کے جا رہے ہو کار میں بٹھا کے, 5 بجے صبح کی اذان ہے, تم جہاں چاہو وہاں پر روک دو, میں نماز پڑھوں گا پھر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی پارٹی میں نہیں لے کے جا رہے, ہم آپ کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں, رکا کے آپ کو نماز پڑھا کے لے کے جائیں گے تو پیچھے لوگ آئیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ ہم آپ کو کہیں پر آپ کی کار ہم روکنے والے نہیں ہیں جس کار میں آپ کو بٹھا کے جا رہے ہیں. تو امام خمینی نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کا ٹائم آ جائے اور میں نماز نہ پڑھوں. کریکٹ 5 بجے کار پنچر ہو گئی, راستے میں ہائی وے میں کار پنچر ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹائر بدلانے تک کیا کر لو, آپ نماز پڑھ لو. دیکھیں اللہ پر کتنا بھروسہ, اللہ پر. ہاں کب بھروسہ ہوتا ہے, جب ہر دن ہم بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر جائیں گے تو اللہ بھی کہے گا کہ یہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, میں اس کی مدد کر کے
رہوں گا. جب ہم ڈگمگاتے ہیں بھروسہ کرنے میں، ایک دن اللہ پر بھروسہ، ایک دن بابا پر بھروسہ، ایک دن اللہ پر بھروسہ، زیادہ تکلیف میں آ گئے تو اللہ پر بھروسہ، تھوڑا چھوٹی موٹی تکلیف آئی تو دوستوں پر، ان پر جو ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم ابھی مجھے سمجھے نہیں ہو، تم مجھے سمجھ جاؤ تو اس طرح سے میں تمہارے کام کرواؤں گا کہ راستے میں دشمن کی کار پنچر کروا کے تمہاری نماز پڑھواؤں گا. ہے نہیں؟ تو یہ چیز ہے اللہ پر بھروسہ. جو بھی چیز آ جائے، دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جملہ جو کسی کے مرنے پر ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کچھ دن یہاں رہ کے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ٹھیک، کوئی بھی آدمی کہیں پر بھی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں. الگ الگ مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ دنیا مارکیٹ جیسا ہے. کوئی مارکیٹ میں پوری زندگی گزارنے کے لیے جاتا ہے یا کما کے آنے کے لیے جاتا ہے؟ کوئی آدمی مارکیٹ میں ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا. تو یہ دنیا میں ہم کو 4 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے. تو اس کے اندر یہ چیز ہمارا بھروسہ آ گیا اللہ پر، تو مرنا بھی ہمارا پکا ہے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں آج اگر کہیں خدا نہ کرے ہم کسی کو بدعا دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں موت دے دے، تو دوسرے سننے والے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا نہ کرے، کچھ ایسے جملے ہم کہتے ہیں. یہ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ سب کو لمبی حیات ملے، لیکن کب کس کو؟ ابھی مرحوم امیر جان صاحب کی جو مجلس ہو رہے 40ویں کی، کتنا زمانہ ہو گیا ان کے، شاید 9-10 سال کا تھا ان کا بیٹا، 14 سال کا. تو ہمیں کیا معلوم؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ میرا 14 سال کا بیٹا مرے گا؟ ٹھیک، تو ہمیں آئے ہیں تو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ راضی رہنا ہے اللہ سے، ہمیشہ ہمیں خوش رہنا ہے. اللہ پر بھروسہ کریں، جس وقت ہمیں موت آ رہی ہے اس وقت بھی ہم کو راضی رہنا چاہیے، راضی رہنا. مثال ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، مصائب میں امام حسین علیہ السلام کے بدن پر جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے 1950 زخم تھے. 1950 امام حسین کے بدن پر زخم تھے. ابھی کبھی غلطی سے ہمارے ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کتنا خون نکلتا ہے ہمارے ہاتھ سے. جب ہم کسی کپڑے سے باندھتے ہیں تو پورا کپڑا خونی ہو جاتا ہے، نیچے پورا خون ہو جاتا ہے. سمجھیں کہ ایک آدمی کو ایک وقت میں 7-8 جگہ کٹ جائے تو کتنا خون نکل جائے گا. 10 منٹ کے بعد وہ آدمی بے ہوش پڑ جائے گا زمین پہ. اگر کسی کے بدن پر 1950 زخم ہوں تو کتنا خون نکلا ہوگا امام حسین کا، کتنا خون. اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے خون دیا ہے کسی کو یا نہیں. اگر آپ نے دیا ہے تو دیکھا ہوگا، جیسے ہی 200 گرام خون دے کر ہم باہر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا پانی پلاتے. خون دینے کے بعد کہتے 200 گرام خون چلا گیا ہے تو اب اس کی ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، اس کا منہ سوکھ جاتا ہے، اس کو پانی دو پہلے. اگر آدمی جو خون دے کر آیا ہے وہ کہے مجھے نہیں چاہیے تو ڈاکٹر اور نرس جو ہوتے ہیں وہ اس کو بٹھا کے 1 گلاس پانی یا جتنا ہو سکے اتنا پانی یا جوس یا شربت پلا کے اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھاتے ہیں. 200 اب ہمارے بدن میں کتنا ہوتا ہے؟ لیٹر، بہت 3-4 لیٹر سے زیادہ شاید خون ہوتا ہے. 200 گرام خون جائے کسی کے بدن سے تو یہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ فوراً اس کو پانی چاہیے. اب جس کے بدن پر 1950 زخم ہو. اس لیے جب امام حسین کا گھوڑا واپس آیا خیمے کی طرف تو بی بی سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو کیا کیا، پہلے بتایا کہ ذوالجناح مجھے اتنا بتا بابا کو پانی پلائے کہ نہیں پلائے. جناب سکینہ کو معلوم تھا کہ میرے بابا کو کتنا زخم لگے تھے، میرا بابا کتنا پیاسا تھا. تو پہلا سوال جناب سکینہ نے کہا ذوالجناح مجھے اتنا بتا میرے بابا کو پانی پلا کے ذبح کیا گیا یا بغیر پانی پلائے ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. اتنا زخمی امام حسین اتنے زخمی. آج ہم اپنے مرنے والوں کو جتنا بھی تصور کر لیں، دیکھیں
ایک باپ کا انتقال ہونا بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بہت درد دیتا ہے، لیکن ایک بات مرحوم کے بچے اس بات کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے بابا کا انتقال ہوا جب آپ کے گھر والوں کے سب کے کام انہوں نے کیا کر دیے تھے، بحال کر دیے تھے۔ تھوڑا ان بچوں کا سوچیں جو 4 سال کے ہوتے ہیں، 5 سال کے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے ماں باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان گھروں پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ خدا سے دعا ہے کہ اس مجلس کے صدقے میں خداوند عالم ان سارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ماں باپ کا سایہ تمام بچوں کے سروں پر اللہ قائم رکھے، دائم رکھے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر اتنے زخم تھے، کیا مرحوم امیر جان صاحب کی اس موت کو جو آخر میں انہوں نے تھوڑی سی تکلیف دیکھی ہاسپٹل میں، اس تکلیف کو کربلا کی امام حسین کی مصیبت سے اگر ہم جوڑنا چاہیں تو کتنے % لیں گے ہم؟ حساب ہی نہیں آئے گی یہ، اس لیے کہ جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ان کے بچے ان کے بازو تھے، گھر سے جب جو مانگتے تھے وہ گھر سے ان کو چلا جاتا تھا، جو چیز ان کو ضرورت پڑتی تھی بچے لے جاتے، دے دیتے، ہم نے دیکھا وہاں پر کھڑے رہتے تھے، آپ آتے تھے وہاں پر، تو یہ کام آپ نے کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام اتنے زخم کھا کر گھوڑے سے جب زمین پر گرے تو ایک آدمی کے بدن سے پورا خون چلا گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام ایسی حالت میں تھے کہ آنکھ نہیں کھل رہی تھی، لیکن ابھی روح باقی تھی، جان باقی تھی۔ امام نے ایسے احساس کیا، شمر جا کے امام کے سینے پہ بیٹھ گیا، چاقو لے کر، خنجر لے کر امام کے سینے پر جا کے بیٹھ گیا۔ امام نے جب احساس کیا ایمام حسین نے کہ کوئی آ کر میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، تو امام نے آنکھ کھولا تو اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ آدمی ایک دم مشکل کے وقت میں ہو اور اس کے سامنے دشمن آ جائے تو آدمی کا غم زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں یا تکلیف کے وقت اگر انسان کے سامنے کوئی چاہنے والا آ جاتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ان کو بات کرتے کرتے آدمی کو زیادہ احساس نہیں ہوتا، لیکن مصیبت کے وقت کوئی دشمن سامنے آ جائے تو آدمی کی مصیبت 2 برابر ہو جاتی۔ امام نے آنکھ کھولا تو دیکھا شمر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، امام جانتے تھے کہ اب یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا، شمر تو بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا ہے، کہا کہ یہ وہ سینہ ہے جس سینے کے کپڑوں کو کھول کر نانا اس سینے کا بوسہ لیتے تھے، میرے بابا اس سینے کا بوسہ لیتے تھے، ایسی جگہ پر تو بیٹھا ہے۔ جب شمر نے خنجر چلانے کا ارادہ کیا تو شمر کہتا ہے کہ امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، اتنا امام حسین کے بدن سے خون نکل گیا تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی باہر، امام بول رہے تھے کچھ لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شمر نے سوچا کہ جا کے سنتا ہوں اس وقت امام حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ پر کتنا بھروسہ تھا امام حسین کو۔ امام حسین کے ہونٹوں کے سامنے جب شمر اپنے کان لے کر گیا کہ میں سنوں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، تو امام حسین کہتا خدایا میں تیری جو بھی کرے میں راضی ہوں، میں تیری مرضی پر میں راضی ہوں، الہی رضن بے رضائک۔ جب آپ اعمال جاتے ہیں روز عاشورہ قبرستان جب جاتے ہیں 7 مرتبہ سامنے اور 7 مرتبہ پیچھے چل کر جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بے رضائک و تسلی، یہ امام حسین نے کہا تھا خدایا اگر تجھے یہ راضی ہے کہ میرا گلا کٹ جائے، میرے بدن کا پورا خون چلا جائے، تو مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو جو بھی کرتا ہے وہ انسان کے اور مومن کے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ منظر ہے جس منظر کو کوئی آدمی سوچ کے بھی سنبھال نہیں سکتا۔ جس امام نے اس منظر کو دیکھا ہے اس امام پر کیا قیامت آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، ابھی آپ کے بابا کا انتقال ہوا، خدا آپ کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، جیسے جیسے جو آپ کے دلوں میں دکھ ان کے انتقال کے وقت تھا وہ دکھ زیارت کے وقت کم ہو جاتا ہے، زیارت سے چہلم تک کم ہو جاتا ہے، پھر کل پرسوں سے آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کبھی کبھی آپ یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، شروع میں چہلم تک کم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کسی بیٹے کے آنکھوں سے 35 سال تک آنسو نہ روکے، اب کتنے درد دیکھا ہوگا اس۔ امام زین العابدین کربلا کے بعد 35 سال زندہ تھے،
35 سال میں آدمی 3 مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی آدمی لا کر پانی رکھتا تو امام پانی کو دیکھ کر کہتے بابا آپ کتنے پیاسے، بابا آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین سے کہتے کہ مولا ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہے، آپ آئیں جنازے میں شرکت کریں۔ تو امام جاتے جنازے میں شرکت کرتے، جب دیکھتے کہ غسل دیا جا رہا ہے تو امام آہستہ سے کربلا کا رخ کرتے، بابا اگر مجھے بھی اجازت دیتے تو میں بھی آپ کو غسل دیتا۔ جب کفن دیکھتے امام تو فرماتے بابا میں نے آپ کو کفن نہیں دیا، آپ کو بے کفن کربلا میں چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ امام حسین سجاد علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا ہمارے گھر میں شادی ہے، آپ شادی میں تشریف لائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، جب سے ہمارے اکبر کی شہادت ہوئی ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ایک کام کرو ہم آئیں گے۔ مولا کیا کام کریں؟ شادی کی مجلس رکھ لو ہم آئیں گے، کچھ آنسو بہا کر چلے جائیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ یہ آج کی رات امام حسین کی رات ہے۔ پروردگارہ امام حسین علیہ السلام کا مصائب ہم نے سنا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے، ہمارے دلوں میں درد تکلیف ہوئی۔ پروردگار امام حسین کے تمام مصیبتوں کا واسطہ جناب مرحوم امیر جان صاحب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جناب امیر جان صاحب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام حسین علیہ السلام کا، جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا میں زندگی کر رہے ہیں بچوں کے سروں پر ماں باپ کے سائے کو قائم اور دائم فرما۔ پروردگار زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا گمراہ کرنے والا ہے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحوم امیر جان صاحب اور ان کے فرزند سید نائب رضا اور ان کے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔